عزیزوں، سب سے پہلے آج کے مبارک دن کی مبارک صبح میں خدا تعالی، خدا کلام، خدا روح القدس یعنی اس پریٹ کا خلوص دل سے، انتہائی دل سے شکر بجا لاتا ہوں جس نے عزیزوں میں زندوں کی زمین پر قیام بخشا ہے، اس کے اس بڑے فضل کے باعث جو کہ وہ روز بروز ہماری زندگیوں میں ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ یقیناً میرا اور آپ کا خدا رحیم و مہربان باپ کہہ کرنے میں دھیما، شفقت اور آستی میں دلیل، عذاب نازل کرنے سے باز دینے والا خدا۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ازلی اور ابدی، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہے، معبودوں میں کوئی اس کے مانند نہیں، کیونکہ معبودوں کا معبود، الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس سے پہلے کوئی خدا نہیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ تو آج کے اس مبارک دن میں عزیزوں، سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا کا استقبال کرتا ہوں، اسے خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام حاضرین جو آج یا آنے والے وقت میں اس کلام کو سنتے ہیں، عزیزوں، نہ صرف اس کے ذریعے اس کے اس ناچیز خاکسار کی روحانی ترقی ہوئی ہے، بلکہ اس کے باعث اس کلام حق کے وسیلے سے سننے والی زندگیوں کی بھی روحانی ترقی یقیناً ہوگی۔ یہ میرا ایمان، میرا توکل ہے، کیونکہ کلام خدا کا ہے اور وہ اپنے کلام کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہمیں کلام پر عمل کرنے کے لیے وہ قوت عنایت فرمانے والا خدا ہے۔ عزیزوں، آج کے صبح کے لیے یا آج کے وقت کے لیے جو کلام خداوند نے دیا ہے وہ بہت ہی اہم کلام ہے، جو پرانے عہد نامے کی تیسری کتاب احبار یعنی لیوی ویوستھا اور اس کا 6واں باب اور اس کی آیات 8 سے لے کر اور آیات 13 تک کے درمیان پایا جاتا ہے، اور اس کی 13ویں آیت مرکزی آیت ہوتی ہے عزیزوں، کیونکہ اسی پہ کل کلام کا دار و مدار ہے۔ اور جہاں کچھ اس طرح مرکوم میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سلطانی قربانی کے بارے میں شرع یہی ہے کہ سلطانی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے، اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنے کاتن کا لباس پہنے اور کاتن کے پجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سلطانی قربانی کو مذبح پر بسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اس مذبح کے ایک طرف رکھے، پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکر گاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سلطانی قربانی کو اس کے اوپر چن دے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ آئیے پیش کر اس کے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں، اس قادر مطلق سے جو آسمانوں کے آسمان پر تک نشین ہے، وہ شوکت عظیم سے ہم حکمت فہم، دانش مندی، وہ عرفان جو اس کا ہے حاصل کریں کہ اس کلام کو سننے کے لیے وہ ہمیں روحانی کان دے، پڑھنے کے لیے روحانی آنکھیں دے،
اور پاکیزگی اور قبولیت سے معمور دل عنایت کرے کہ نہ صرف کانوں سے سنیں بلکہ دل سے سمجھیں اور اپنے دل کی تختی پر اسے نقش کر لیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خم کریں اور ہم دعا مانگیں۔ قدوس 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 رب الافاق، آسمان و زمین کے خالق و مالک، کلاج اور عبدالآباد اقصا رہنے والے قادر اے مطلق خدا، تو جو تاج جو ہے تو عبدالآباد قائم ہے، تو جو ازلی اور ابدی، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہے۔ معبودوں میں کوئی قصہ نہیں، چونکہ تو معبودوں کا معبود، الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ تجھ سے پہلے کوئی خدا نہیں، تیرے بعد بھی کوئی نہیں، چونکہ یقیناً 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 کوئی اول واقع خداوند ہے۔ تو آج کے مبارک دن میں جو تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر قیام بخشا ہے، زندگی کے دم کو نتنوں پر نے جاری رکھتے ہوئے باپ آفتاب کا نور دکھایا اور یہ بیش قیمتی وقت کو موقع دیا کہ ہم تجھ تریت کو جو تمام ہم عزت جلال بزرگی عظمت و حشمت کے شان لائق ہے، خدا تعالیٰ، خدا کلام، خدا روح القدس کو اپنے شکر گزاری کے عظیم نذرانے نظر کر سکیں جس کے تو شان لائق ہے۔ صبح ہونے دے میرے منہ کا کلام، میرے دل کا خیال تجھے مقبول ٹھہرے۔ ہونے دے قادر اے مطلق خدا، تیرا خاکسار جو کمزوری کے عالم میں ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن اپنی کمزوریوں پر اسی لیے فخر کرتا ہے کہ میری کمزوری میں تیری قدرت مجھ پہ سایہ کیے رہتی ہے، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی تو مجھے زراور کرتا ہے۔ تو میرے گناہ آلودہ روح جان جسم کو تیرے ہاتھوں میں سپرد کرتا ہوں۔ تو اپنے کلام کے آئے قادر مطلق خدا اس حیات کے چشمے سے غسل دے کے مجھے پاک اور صاف کر، میرے لب و زبان کو اپنے اختیار میں لے، میرے لب و زبان کو اپنے مذبح کے اندر چھو کے پاک اور صاف کر، اور ہونے دے جو کل زندگیوں کی احباب روحانی ترقی کے لیے کلام ان زندگیوں تک پہنچے، جس سے نصیحت حاصل کریں، نصیحت پذیر ہوں، اور باپ قادر مطلق خدا تیرے فضل کو حاصل کریں اور تجھ میں قائم اور پیوست ہونے پائیں، کیونکہ یقیناً 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 تو یہی چاہتا ہے کہ زندگیوں کے مذبح پہ آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ صبح اس صبح میں اس کلام کو آئے قادر مطلق خدا جس کی تلاوت کیا چاہتا ہوں، تجھ سے آئے باپ وہ حکمت فہم، دانش مندی، وہ عرفان جو تیرا ہے، آئے باپ اپنی دستکاری کو عنایت کر، باپ تیرے مرضی میں ہو کہ تیرے کلام کو زندگیوں تک پہنچانے پاؤں۔ وہ کمزوری میں ہوں، لیکن تو نے آئے باپ جو وعدہ فرما ہے، ہر صبح آئے قادر مطلق خدا اپنی دستکاری میں اپنی قدرت اور قوت اور تازگی سے جو ہر صبح تازی ہوتی ہے، تو عنایت فرماتا ہے، اپنی قدرت اور قوت اور تازگی سے کمر بستہ کرتا ہے۔ جلالی میں جلال باپ بیٹا روح القدس کو آمین۔ عزیزو، جو کلام ابھی ہم نے پڑھا قرآن عہد نامے کی تیسری کتاب احبار لیویہ ویوستھا، اس کا چھٹا باب اور اس کی آیات 8 سے لے کر 13 تک اگر ہم غور کریں عزیزوں تو اس کی 9ویں آیات کے اندر آخری حصے میں لکھا ہے مذبح پر آگ، مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے، مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے۔ اگر ہم اسی حصے کے بعد 12ویں آیت کے پہلے حصے میں پڑھیں، وہاں اس طرح مرکوم ہے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کبھی بجھنے نہ پائے۔ اور جو مرکزی آیت جو اس کلام کا اہم حصہ ہے، جس پہ کلام کا دار و مدار ہے، وہ پائی جاتی ہے اسی باب یعنی باب 6 اور آیات 13۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ وہ عزیزوں، یہ کلام جب خداوند نے اپنے بندے حضرت موسیٰ کو دیا، تب عزیزوں یہ ان قربانیوں کی نسبت ایک ودھی کو یا کہیں ایک
کس طرح سلطانی قربانی خداوند کے حضور نظر کی جائے اس کا ایک اور طریقہ بتایا گیا. لیکن اب چونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے اس دار الصلیب پر 2000 برس پہلے قربان ہو کر اپنے جسم کا قطرہ قطرہ خون اس بیدار بے عیب برے نے نظر کر دیا، تو اب ہماری قوم میں مسیح سماج میں قربانیاں یا قربانیوں سے نسبت جیسے پہلے گناہ در گناہ در گناہ قربانی در قربانی در قربانی نظر ہوتی تھی، وہ مسیح کی اس قربانی کے بعد میں ختم ہو گئی. لیکن برعکس اس کے خداوند نے ہمیں یہ کلام اس لیے دیا کہ اس زمانے میں جو ابھی ہے، جبکہ قربانیاں مسیح سماج میں نہیں گزرانی جاتی، جانوروں کی، مینڈوں، بکرے، برے، بچڑ، پرندوں کے خون سے عزیزوں گناہوں کی معافی نہیں مانگی جاتی، کیونکہ وہ بے عیب قربانی، وہ قربانی کا بیش قیمتی خون دار الصلیب پر سے پہلے سے ہی میرے اور آپ کے یسوع نے قربان ہو کر دے دیا. لیکن یہاں جو اہم یہ مرکزی آیت جس کا اہم حصہ ہے اس کلام کا، اس میں صاف طور پر لکھا ہے مذبح پہ آگ، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، اسے بجھنے نہ دینا. اب یہ مذبح آج کے زمانے میں تو ہے نہیں، لیکن ہے یہ زندہ گھروں کے اندر خدا نے اپنا مذبح، یعنی میرا اور آپ کا دل اس کا مذبح ہے، اور آگ ہے یہ خدا کا زندہ اور زندگی دینا والا زندگی بخش کلام ہے، جس کے نسبت میرے اور آپ کے خدا تعالیٰ نے اپنے زبان مبارک سے یہی فرمایا. کیا میرا کلام آپ کے معنی نہیں؟ خداوند فرماتا ہے کیا میرا کلام آپ کے معنی نہیں؟ یقیناً خداوند کا کلام آپ کے مانند ہے. یقیناً اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اور اسی لیے یہ فرمایا گیا the fire must be kept burning on the altar continuously, it must not go out. آگ مذبح پر ہمیشہ اس پر جلتی رکھی جائے. عزیزوں، مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے. اس مذبح پر، یعنی میرے اور آپ کے دل کے مذبح پر خدا کے کلام کی آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے. اور یہ ضروری ہے اس وقت میں، کیونکہ ان حالاتوں کو اور عالم کے اندر آ رہی ان باتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جو بنا عالم سے پیش کر، اور یسوع نے اپنے زبان مبارک سے پیش کر سے ہم پر ظاہر کر دی. اور یہی نہیں، اس نے اپنے نبیوں اور اپنے فرشتوں کے معرفت بھی اپنے آنے والے وقت کے اندر ان اعمالوں ان کاموں کو انجام دینے کی نسبت ظاہر کر دیا کہ کس طرح کے حالات انسان کے سامنے آئیں گے جب وہ گناہ در گناہ در گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. اور یہ سچ بھی عزیزوں، آج جو عالم ہم دیکھ رہے، جو حال ہم دیکھ رہے ہیں کل جہان میں، اس کا سبب یہی ہے. اور خاص طور سے اس وقت میں مسیح زندگیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مذبح پر، یعنی دل پر کلام آپ کو ہمیشہ جلتی رکھیں، اسے بجھنے نہ دیں. اگر یہ بجھ گئی عزیزوں تو اس کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہے. ہم جو فانی ہیں، یقیناً اگر آج ہمارے دلوں پر مذبح کی آگ نہیں جل رہی ہے تو عزیزوں مان کے چلیے کہ آنے والا منظر ہمارے لیے اور بھی غورناک ہو جائے گا. اور اس کی کوئی دو رائے نہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ اس نے اپنے زبان مبارک سے یہی فرمایا کہ کتاب مقدس میں مرکوں میں ایک بھی نقطہ یا شوشہ پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. عزیزوں، کچھ جیسا میں نے بتایا، یہ مذبح، یہ ویدی جو میرا اور آپ کا دل ہے، اور کلام جو خدا کا ہے وہ آگ ہے جس کے نسبت اس نے پیشتر سے فرما بھی دیا ہے.
اور یقیناً میرا اور آپ کا خدا اس بات کو پہلے سے جانتا تھا کہ میرے لوگوں کو اس کلام کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یقیناً انہیں آنے والے وقت میں اس کے ذریعے وہ تقویت، وہ طاقت اور وہ توانائی حاصل ہوگی۔ یقیناً اسی کے باعث وہ اس عالم میں ان باتوں کا مقابلہ کرنے کے لائق ہوں گے جو یقیناً میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اہمیت رکھتی ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے وہ تقویت، وہ توانائی، وہ حکمت اور فہم، وہ عرفان جو خدا کا ہم حاصل کرنے پائیں اور جاننے پائیں اپنی زندگی میں کہ کلام ہے خدا کی کیا اہمیت ہمارے زندگی میں ہے، اس حق تعالیٰ کی اہمیت کیا ہماری زندگی میں ہے، جو پیشتر میں یہوہ، پھر خدا کلام اور پھر خدا روح القدس کے طور پر آج میرے اور آپ کے ساتھ میں موجود ہے، یعنی وہ جس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے خاطر اس دار الصلیب پر قربان کیا۔ اور کلام فرماتا ہے یرمیہ کا صحیفہ اس کا 23واں باب اور اس کی 29ویں آیت کے پہلے حصے میں، اور وہ ایک سوال نشان بھی ہے، کیا میرا کلام آپ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آپ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے۔ جس نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کیا میرا کلام آپ کے مانند نہیں ہے، وہی مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے۔ سو عزیزوں، اس وقت میں کچھ ایک زندگیوں کی جن کے نام کتاب مقدس میں مندرج ہے، مرقوم ہے، اور جن کے مذہبوں پر آگ ہمیشہ جلتی رہی، اور وہی سبب ہے کہ وہ خداوند کے منظور نظر بھی ہوئے، اور خداوند نے ان کی نسبت خود ان کی نسبت اپنے زبان مبارک سے بیان بھی کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حضرت موسیٰ جن کے مذہب پر آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی، جو خداوند کے عزیز اور کہوں کہ خداوند سے بے انتہا محبت کرنے والے، وہ زندگی جس کے نسبت خداوند نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا تھا موسیٰ میرے کل گھرانے میں سب سے زیادہ امانت دار، موسیٰ میرے کل گھرانے میں امانت دار ہے۔ اور یقیناً موسیٰ حضرت خداوند کے گھرانے میں امانت دار ہے، کیونکہ یقیناً خدا بھی ان سے اتنی ہی محبت و الفت رکھتا ہے، رکھی آخر تک۔ یہ وہ زندگی جو کلام پاک میں پائی جاتی ہے جسے خداوند نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی، سپرد خاک کیا، کہاں رکھا خدا جانتا ہے، اور اس بات سے گریز نہیں کہ اس خدا واحد نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ یقیناً موسیٰ میرے کل گھرانے میں سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ عزیزوں، اگر ہم غور کریں آگے تو ایک اور زندگی جس کے نسبت آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو پائی جاتی ہے زندگی سیموئیل کی کتاب میں، پہلا سیموئیل۔ غور کریں گے عزیزوں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو جس کے نسبت خداوند نے فرمایا تھا مجھے میرے دل کا عزیز، یہ ہے زبور نویس داؤد۔ یہ وہ ہے داؤد جن کے مذہب پر ہمیشہ خدا کے کلام کی آگ جلتی رہتی تھی، یعنی خدا کے لیے غیرت اس زندگی کے دل کے اوپر بنی رہتی تھی، جس نے اس ذاتی گولیت کو، اس فلسطی کو جس کے سامنے ایک سرخ رنگ لڑکا جس کے چہرے پہ ابھی روئے بھی نہ ہوئے تھے آئے تھے، جو ایک چھوٹے قد کا لیکن مذہب پر آگ جل رہی تھی، اور وہ یہاں پر کچھ اس طرح سے داؤد کی نسبت داؤد کے ذریعے فرمایا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے 26ویں آیت، پہلا سیموئیل 17 اور
اور اس کی 26ویں آیت میں کچھ اس طرح کہتا ہے، اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ نام یعنی نام دھرائی اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ نامقتول فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوج کی فضیحت کرے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نامقتول فلسطی کون ہے، ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوج کی کیا کرے، فضیحت کرے۔ یہی داؤد عزیزو آگے کہتا ہے جس نے اپنے پہ اعتماد، توکل، بھروسہ اپنی توانائی پہ نہیں رکھا، بلکہ خداوند اپنے خدا پر، زندہ خدا پر اس نے اپنا اعتماد، توکل اور بھروسہ رکھا۔ اور وہ یہ کہتا ہے، اگر ہم غور کریں اور کیا کہتا ہے، 45ویں آیت میں، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھا لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکر کا خدا ہے، لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ کس پہ بھروسہ رکھا عزیزاں؟ خداوند خدا حق تعالیٰ پہ، خدا کلام پہ۔ اور آگے کہتا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا۔ یہ بھروسہ داؤد کا تھا، کیونکہ اس کے مذہب پر، اس کے دل کے اندر اپنے قوم کے لیے، یا میں کہوں کہ اپنے خدا کے لیے آگ چل رہی تھی، اور اس آگ کو اس نے اور زیادہ شعلہ‌زان کر لیا تھا، دھڑکتی آگ میں اس کو تبدیل کر لیا تھا جب اس نے ان باتوں کو ظاہر کیا۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ وہی داؤد ہے جس نے فلاخن کے اندر ایک ہی پتھر سے اس فلسطی کو جو لمبا چوڑا تھا، اگر ہم کہیں کہ وہ 6 ہاتھ اور 1 بالش کا تھا، اسے زمین پر ایک پتھر سے جو فلاخن سے اس نے پھینکا، کیونکہ وہ اس کے ایمان کا اور اپنے خدا پر اعتماد، توکل کا اور مذہب پر جل رہی آگ کا، وہ اس کے اوپر جو جل رہی تھی وہی اس کا سبب بنا کہ اس نے 6 ہاتھ اور 1 بالش کے اس دانوں کو، اس انسان کو زمین پر گرا دیا۔ یہ ہے عزیزوں مذہب پرار جن کی جلتی ہے، وہ خداوند کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے عزیزوں، اگر ہم غور کریں تو وہ پائی جاتی ہے، ایک شخص ہے، یوں تو بہت ساری زندگیاں ہیں کتاب مقدس میں، لیکن میں کنہیں زندگیوں کی نسبت آپ کو بتاؤں گا، اور یہ زندگیاں ہیں جو اہم حصہ رکھتی ہیں، جن کے نام کتاب مقدس میں کلام پاک میں مندرج کیے گئے ہیں۔ اور عزیزوں، اگر ہم اس زندگی کو جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا ہو تو میں اس سے گریز نہ کروں گا، وہی زندگی جس نے 3 بار، جس کے ساتھ وہ 3.5 برس رہا، انکار کیا، یہ وہی زندگی ہے جب اس نے خداوند کے وسیلے سے اس قوت کو حاصل کیا، اور بعد حاصل کرنے کے اس میں وہ دلیری آ گئی۔ وہ دلیری اگر ہم غور کریں تو رسولوں کے اعمال، پریرتوں کے کام، اس کے 4 باب میں پائی جاتی ہے عزیزوں، جہاں پر کچھ اس طریقے سے
کلام فرماتا ہے دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار قائن حنا اور کیفا اور یوحنا اور اسکندرا اور جتنے سردار قائن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم کو یہ کام کس قدرت اور کس نام سے تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ جب وہ پیدائشی لنگڑا جو ہیکل کے دروازے پہ بیٹھایا جاتا تھا جو خوبصورت کہلاتا ہے اسے میں نے یسوع کے نام سے حاصل اس قدرت کے وسیلے شفا بخشی. اس کے بعد جو تیسرے باب میں مندرج ہے اس کے بعد یہ پریشانیوں کا سبب بن گیا لوگوں کے درمیان ان اعلیٰ اختیارداروں کے درمیان جو ہیکل کے اندر اپنے آپ اپنی ایک اہمیت رکھا کرتے تھے جو اپنے آپ کو جیسا پڑھا کہ وہ کاہن اور سردار اور صدوقی اور دیگر زندگیاں جو بڑے عالم اور فاضل اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے وہ زندگیاں جو مذہب کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے وہ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کس نام سے کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اور تب پطرس نے ان کا جواب دیا کہ تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے صلیب دی اور خدا نے مردوں میں سے جلایا اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. یہ وہی پتھر ہے. اب یہ نسبت ہے عزیزوں میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جسے تم بیماروں نے حقیر جانا اور وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اور آگے وہ کہہ رہا ہے یقیناً یہ وہ زندگی ہے عزیزوں جو دلیری کے ساتھ جب اسے حاصل و قوت ہوئی جو خداوند نے جس کے دینے کا وعدہ فرمایا تھا. عزیزوں جب ایک قوت حاصل ہوئی تو وہ دلیری کے ساتھ میں ان کو جواب دینے لگا. اور آگے بھی وہ کہتا ہے اور اگر ہم اسی چوتھے باب کی 19ویں آیت میں پڑھیں مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کس کی بات زیادہ سنیں؟ کیا انسان کی یا خدا کی؟ یقیناً جن کے مذہبوں میں آگ جل رہی ہے کلام عام وہ خدا کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں نسبت جان اور جان کے لوگوں کی باتوں کا. ایک اور زندگی ہے عزیزوں بہت اہم زندگی استفانوس وہ بھی رسولوں کے اعمال کے 7ویں باب میں زندگی پائی جاتی ہے اور اس زندگی نے بھی بڑی دلیری کے ساتھ میں 7ویں باب کی 51ویں آیت میں کہہ رہا ہے آئے گردن کشوں اور دل اور کان کے نامختون ہو تم ہر وقت روح قدوس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو. یہ وہ غیرت ہے جو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کے دل میں بنی ہوئی تھی اور یقیناً وہ کہتا ہے تم نے اس زندگی کو جس کی نسبت پیدائش سے اتپتی سے پہلے سے ہی جو خداوند خدا کے ساتھ تھا ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا وہی کلام جس کی نسبت نبیوں اور فرشتوں کے معرفت پیشن گوئیاں کراتا گیا میرا اور آپ کا خدا اور جس کی نسبت یہ مرقوم ہے اس کی نسبت وہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تم نے اس کو وہ زندگی یعنی یسوع کو کی نسبت کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے اس کی 55ویں آیت میں مگر اس نے روح قدوس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خداوند کا جلال اور یسوع کو خدا کے دائنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا ہوا اور ابن آدم کو خدا کے دائنے طرف کھڑا دیکھتا ہوں. اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ خداوند روئے زمین پر مصلوب ہو کے زندہ ہو کے کبریا کے دائنے ہاتھ کھڑا ہے. اور یہ وہ غیرت ہے عزیزوں استفانوس کے دل کے اندر مذہب پہ آگ جل رہی ہے. وہ ان باتوں کے ذریعہ
ان سے بحث کر کے ان کو سکھاتے سمجھاتے ہوئے ان کو بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مذبح پہ آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے. کیا ایک خوبصورت زندگی تھی عزیزوں، جس نے جب وہ پتھروا کیا جا رہا تھا کیونکہ انہیں برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنی جان دی. اس نے اسی جملے کو دوہرا دیا اور کیا کہتا ہے وہ؟ آئے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر. آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا. پورے طور پر اس نے میرے اور آپ کی مسیح کی یسوع کی پیروی کی، کیونکہ اس کے مذہب پر علام آگ جل رہی تھی. عزیزوں یہ کچھ زندگیاں ہیں، اور بھی زندگیاں ہیں. اگر ہم کہیں تو وہ 12 کے 12 شاگرد ایکال کو چھوڑ کر وہ سارے کے سارے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اور غیر قوموں کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے خدا کے پیروی کرنے کے سبب. لیکن مبارک ہے وہ زندگیاں جنہوں نے اپنے مذہب پر کلام آپ کو جلائے رکھتے ہوئے اس کے لیے، اور نہ صرف وہ زندگیاں جو اس کے شاگرد تھے بلکہ اس کے بعد کی بھی بہت سی زندگیاں. یقیناً کلام یہ فرماتا ہے مسیحت پروان چڑھی قربانیوں کے ذریعے. قربانیاں ہیں، یقیناً یہ میرا اپنا ایک سوچ ہے کہ قربانیوں کے ذریعے مسیحت پروان چڑھی ہے. وہ 13 تھے یا 15 تھے جنہوں نے کل جان کو مسیحت میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کے مذہب پر آگ، کلام آگ جل رہی تھی. اور آج کی صبح میں بھی آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مذہبوں پر، دل پر کلام آگ کو ہمیشہ جلتا رکھیں. مذبح پہ آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، اسے بجھنے نہ دینا. ایک اور زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ زندگی ایک اہم زندگی ہے عزیزوں. اس کے ساتھ میں خدا کا وعدہ بھی اس زندگی کے ساتھ میں جڑ گیا، اور نہ صرف اس زندگی کے ساتھ میں بلکہ اس کے آنے والی ناتی پوتوں اور پڑپوتوں کے ساتھ بھی خداوند نے اس عہد کو باندھ لیا. اس عہد کو خداوند نے ان زندگیوں کے ساتھ میں باندھا. یہ پایا جاتا ہے چیزوں پرانے عہد نامے کی 4 کتاب، گنتی کی کتاب، اور اس کا 25واں باب اور پہلی آیت سے لے کر اور 15ویں آیت تک. عزیزوں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہاں پر وہ سب نام مندرج ہیں. وہ نام جن کے مذہبوں پر آگ جل رہی تھی، وہ نام جس کے مذہب پر آگ جل رہی تھی، اور وہ نام جو خداوند کی قوم کو وبا میں مصیبت میں ڈالے ہوئے تھا، اس کے برخلاف کیا کچھ ہوا. عزیزوں اگر ہم غور کریں کہ گنتی کتاب میں ایک واقعہ پایا جا رہا ہے، اور اسرائیل سطیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کے کو سجدہ کرتے تھے. یوں اسرائیلی بال فقور کو پوجنے لگے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بڑھتا. اب یہ وہ زندگیاں ہیں جن کے مذہبوں پر آگ ہی نہیں تھی، اور آگ بھی تھی تو راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی، اور راکھ کے نیچے بھی آگ نہیں تھی. اب یہ وہ زندگیاں ہیں جو خدا کے حکم کے برخلاف جا کے وہ سب سے مخلوق گنونا کام کر رہے تھے، حرام کاری کر رہے تھے. عورتوں کے ساتھ میں حرام کاریوں میں ان زندگیوں کے ساتھ میں تھے جو زندگیاں انہیں جو پہلے حکم کی عدولی کے طور پر ان کو اپنے ان دیوی دیوتاؤں بتوں کو جو ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے ان کی دعوتوں میں بلانے لگی.
اور یہ زندگیاں جا کر ان بتوں کی جو ہاتھ کی دستکار کو چھوڑ کر دستکاری میں اپنی دستکاری کی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ خداوند نے پہلا حکم یہی فرمایا تھا تم میرے حضور کسی اور کو خدا کہہ کے نہ بلانا، کوئی سیرت یا مورت جو اوپر آسمان زمین یا زمین کے نیچے نہ تو اسے تراشنا نہ اسے سجدہ کرنا۔ اور یہ زندگیاں خداوند کے حکم کے برخلاف جا کر اور ان کاموں کو کر رہی تھی اور خدا کو غضبناک کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی خدا ہمارا خدا پسند کرنے والی آ گئے۔ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا ہولناک بات ہے، یہ جانتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ سارے عالم اس منظر میں سے ہو کے گزرے تھے جب وہ اپنی قوم کو ملک مصر سے نکال کے لا رہا تھا، مسلم قید میں سے نکال کے لا رہا تھا، غلامی کی زنجیروں میں سے نکال کے لے کے آ رہا تھا۔ اور آج یہ چیزوں کہنے سے گریز نہیں کہ زندگیاں یہ بات کو جاننے کے بعد بھی بتوں قبروں اور مزاروں کی طرف رک کر کے خدا کو ریچھ دلا رہی ہے۔ یہ میں ان عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں جو خداوند کے کلام کو جانتے ہوئے بھی، جو خداوند کے حق کے کلام کو جانتے ہوئے بھی ان باتوں کی طرف مائل ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے اور جن کے سبب خدا کا قہر قوم اور غیر قوم کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ غیر قوموں کے درمیان جا کے جو ان کاموں کو کر رہے ہیں جنہیں کرنا روا نہیں ہے، جس کی اجازت کتاب مقدس کا کلام نہیں دیتا ہے۔ افسوس ہے ایسی زندگیوں میں عزیزوں، اور ان سے گزارش ہے کہ ابھی وقت ہے کہ پھر جائیں، رجوع لے آئیں اور اپنی جان کو دوسری ہلاکت سے بچا لیں، یا تو پھرنا اور یا پھر نہ۔ تب کہیں گے آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے، وہ کہے گا بھائی تم سے واقف نہیں ہے، کیونکہ ایسی زندگیوں کے لیے لکھا ہے وہ باہر اندھیرے میں ہوگی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ عزیزوں ابھی بھی وقت ہے، کچھ جاننا، حالات دیکھ لیجیے کیا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں، کیسی کیسی وبائیں پھیل رہی ہیں۔ آج بھائی سے بھائی ہاتھ ملانے سے گریز کرتا ہے، دنیا بن گئی ہے، اس کے ہیکل عبادت خانے، اس کی عبادت گاہیں، اس کی درگاہیں، اس کے گرودوارے، مسجد ہیکل گرودوارے سبھی بند ہو گئے ہیں۔ عزیزوں اب بھی وقت ہے کہ جو زندہ گھر ہے نا، اور زندہ گھر کے اندر جو مذبح ہے نا، جس پر جو دل ہے، اس دل پر کلام حق کو جلا لیں تاکہ اس قہر اور اس غضب سے، اس ہلاکت سے اور اس دوسری موت سے بچ جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، پھرنا یا پھر نہ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ہے، تاکہ موت کے بعد تو پھر اس کے تخت عدالت کے سامنے انصاف کے لیے آنا ہے۔ اور یہ زندگیاں وہی کر رہی تھی جنہوں نے خداوند کے اس روح کو دیکھا تھا، خدا کے اس جلال کو دیکھا تھا۔ یہ وہی زندگی جنہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہی وہ زندگیاں ہیں جنہوں نے خدا کی غیرت کو للکارا، نسبت خدا کے غیرت کو لوگوں کے درمیان پیش کرتے، خدا کے لیے اس کے جلال کو ظاہر کرتے، اس کے نام کو جلال اور بزرگی دیتے۔ یہ وہ کر رہے تھے جو خدا کی نظر میں مخروع گنونا ہے، اور خدا کی حکم عدولی کر کے یہ وہ کام کر رہے تھے کہ نہ صرف وہ خود اپنے لیے بلکہ قوم اسرائیل کے لیے بھی، اپنے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن گئے تھے۔ کیونکہ آگے کی آیت اگر ہم پڑھیں، اور خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور بھوک میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ اب خداوند ان لوگوں کی کیے کی سزا دوسروں کو دے رہا ہے۔ یہ جو باز نہیں آ رہے کہ اب بھی باز آ جائیں، لیکن وہاں پر ایک اور چیز خاص ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر رو رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ ووالا کر رہی تھی، رو رہی تھی، مانگ رہی تھی خدا سے کہ باپ ہمیں مخلصی پہ چھٹکارا دے۔ وہ جو زندگیاں
وہاں پر آہو نالا کر رہی تھی، وہ جو توبہ کر رہی تھی، انہیں میں ایک اور زندگی ہے. اور ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا. لوگ جانتے ہوئے بھی کہ لوگ تو توبہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہے، اشک بہ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور یہ جناب جن کا نام آگے آ جائے گا ابھی کیونکہ قصہ کہانی نہیں ہے، اور یہ جناب ایک مدیانی عورت کو لے کے اپنے بھائیوں کے درمیان آ گئے. جس بات کے لیے خدا نے منع کیا اسی چیز کو دوہرا رہے ہیں، اس کی غیرت کو للکار رہے ہیں، اور خدا ہمارا بسم کرنے والی حال ہے. وہ غیور خدا ہے، رحیم و رحمان اتنا کہ باپ دادا کی بات اس کی پشتوں ہزار پر مہربان، اور غیور اتنا کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا 3 اور 4 پشتوں دیتا ہے جن کو. اور یہ وہی خدا کے دو جنہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا تھا، یہی وہ زندگیاں ہیں کہ اب کیا کر رہی ہیں. اس زندگی نے اور زیادہ خدا کی غیرت کو للکار دیا، لیکن وہاں ایک اور زندگی ہے، ایک ایسی زندگی جس کے مذہب پر آگ جل رہی تھی، کلا میں آگ جل رہی تھی، جس کے اندر اپنے خداوند، اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے غیرت تھی. اس نے اس غیرت کو بنائے رکھا تھا. اور یہ وہ زندگی ہے جس کا نام یہاں پر مندرج ہے، مرکو میں لکھا ہے. اور یہ زندگی ہے وہاں پر کیا کہہ رہا ہے ساتھ آیت میں، اور فناس بن الیعزر بن ہارون قائم نے یہ دیکھا، اس زندگی کو شرم نہیں آئی کہ وہ جس کے نسبت خدا نے فرمایا موسیٰ میرے کل گھرانے میں سب سے زیادہ امانت دار ہے، اس زندگی کے سامنے، صحیح زندگی کے سامنے یہ بے حیائی کا منظر، بے حیائی کی باتوں کو کرنے کے لیے یہ جوان ایک مدیانی عورت کو لے کے اور ان زندگیوں کے اپنے بھائیوں کے درمیان آیا ہے. اور فناس کیا کر رہا ہے، نے دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی، اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچھی لی، اور اس مرد کا پیچھے، اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمے کے اندر گھسا، اور اس اسرائیلی مرد اور عورت دونوں کا پیٹ چھید دیا. تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی، اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000 تھا. یہ ہے اور کیا ہے کہ کچھ زندگیوں کی نافرمانی کے سبب، حکم عدولی کے سبب پوری قوم کے اوپر مصیبت آ گئی. 24,000 یہاں پر ہلاک ہو گئے، کچھ زندگیوں کے نافرمانی کے سبب، کچھ زندگیوں کی حرام کاری کے سبب، کچھ زندگیوں کی بت پرستی کے سبب. اور آج وہی ہو رہا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی عزیزوں، آج میں اس بات سے کہنے سے گریز نہیں کرتا کہ آج ہم زندگیوں کو، عیسائیوں کو سب سے زیادہ خدا کے چلتے ہوئے کلام کی ضرورت ہے. اگر خدا رحیم و مہربان ہے، محبت اور الفت سے پر ہے، تو وہ غضبناک بھی ہے، وہ غیور بھی ہے، اس کو بھولے نہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں، بھی وقت ہے، لوٹ آؤ کہ تمہارے گناہ معاف کی جائیں، خداوند کی طرف سے تم پر تعزیری کے دن آئے. ارے ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ. کیوں خدا کے غضب کو کمایا جا رہا ہے؟ کیوں اپنی قوم کے لیے مصیبت کا سبب بنا جا رہا ہے؟ اور عزیزوں آگے میرے اور آپ کے میرے آپ کے خدا نے کیا فرمایا؟ دیکھیے زندگی کے لیے جس کا نام فنحاس ہے، اور خداوند اسی آیت میں فرماتا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فناس بن الیعزر بن ہارون کاہن نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی. کیونکہ مذبح پہ آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجھنے، مذبح پہ آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے
وہ کبھی بجھنے نہ پائے، کیونکہ یہی تو آگ ہے عزیزوں۔ مبارک ہے وہ زندگیاں، میں کہتا ہوں نہایت مبارک ہے وہ زندگیاں جن کے مذہبوں پر کلام آگ چل رہی ہے۔ مذہب پر آگ بجھی نہیں ہے، مذہب پر آگ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ابھی بھی زندگیوں کے اندر خداوند اپنے خدا اور اس کے لوگوں کے لیے کل جان کے لیے غیرت ہے۔ مذہب پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ پائے، مذہب پہ آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے۔ اور عزیزوں، خداوند نے کہا اس کے اندر میرے لیے غیرت جاگی ہے۔ کیوں؟ کلام آگ مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے خدا کی نزدیکی عنایت فرماتی ہے۔ کلام آگ مذہب پہ جلی رہتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو خداوند کی نزدیکی عنایت فرماتی ہے، کیونکہ خداوند ہم سے بے انتہا محبت و الفت رکھتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فناس بن الیعزر بن ہارون قائم نے میرے قہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا، کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی، اس لیے میں نے بھی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا۔ خدا نے سب کو ہلاک، اس کی غیرت کو، جو فناس نے اس کام کو انجام دے کے ظاہر کر دیا کہ اس کے لوگوں میں زندگیاں ایسی ہیں جو زندگیوں کے لیے دعائیں خیر چاہتی ہیں، زندگیوں کو ان کے بھٹکی ہوئی راہ سے پھیر لانا چاہتی ہیں، ان زندگیوں کے معنی جن کے اندر خدا کے کلام کی غیرت ہے، خدا بھی ان سے عہد مانتا ہے۔ اور تب اس نے کہا سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنے صلح کا عہد مانگا۔ کس سے کہہ دے؟ فناس سے کہہ دے کہ میں نے بھی اس سے اپنے صلح کا عہد، یعنی میں نے اس کے ساتھ میں صلح کر لی ہے، میں اس کے ساتھ میں قائم ہو گیا ہوں، میں نے ساری ان باتوں کو خارج کر دیا ہے۔ سو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے صلح کا عہد، کیا کہہ رہا ہے؟ سو تو اس سے کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنی صلح کا عہد مانگا، اور اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے، صرف فناس سے نہیں، صرف ایک زندگی سے نہیں، سبھی سے اس نے عہد باندھ لیا۔ اور کیا عہد باندھا؟ اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کائنات کا دائمی عہد ہوگا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ غور کریے، اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا، جیسے میرے اور آپ کے یسوع نے اس دار الصلیب پر مجھ سب سے بڑے گنہگار اور کل بدنو انسان کے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ اس صلیب پر آج سے 2000 برس پہلے دے دیا۔ اپنے جسم کا قطرہ قطرہ خون اس نے دے دیا۔ میرا اور آپ کا خدا وہ نشان لعنت جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنت ہی ٹھہرا، کل جان کے لیے نشان برکت میں تبدیل ہو گیا۔ اور کلام میں یہی فرماتا ہے متی 24 میں کہ ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھے گا، اور وہ نشان کیا ہے؟ وہ نشان صلیب ہے، اور اسے اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو عزیزوں، جیسے فنحاس کے دل میں غیرت جاگی خدا کے لیے، ویسے ہی میرے اور آپ کے مذہب پر آگ جلتی رہے گی، کلام آگ جلتی رہے گی، وہ بجھے گی نہیں۔ تو ایسی غیرت میں اور آپ بھی رکھیں گے، چاہے کیسی پریشانی مصیبت آ جائے، کیسی وبا آ جائے، کیسی کوئی حالات کیوں نہ آ جائے،
جو آخر تک صبر کرے گا وہی نجات حاصل. میرا اور آپ کا خدا کلام اس طرح سے فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا. اور یہاں پر اس مرد کا نام تھا جمری، جو شاؤل کا بیٹا اور شمعون کے قبیلے کا تھا. اور اس عورت مدیانی عورت کا نام ہے کوزبی. اس عورت کا نام ہے کوزبی. عزیزوں، جن مذہبوں پر کلام آج چل رہی ہے، غیرت کلام ہے، خدا کے لیے اس کی قوم کے لیے غیرت ہے، یقیناً آج ضرورت ہے ہمارے مذہبوں پر کلام آج کو جلتا رکھا جائے، اسے بجھنے نہ دینا، کیونکہ یہی تو ہے جو ہمیں اس ابدیت کی زندگی کی طرف مائل کرے گا. یہی تو ہے جو ہمیں ابدیت کی زندگی میں لے جائے گا. آج عزیزوں سب ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے عزیزوں، آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے قوم میں اپنے لوگوں کے درمیان ان زندگیوں کو، عزیزوں کہنے سے گریز نہیں ہے، مذہبوں پہ آگ ہے ہی نہیں اور راک کے سوا وہاں کچھ نظر آتا نہیں. ایسی بہت سی زندگیاں ہیں اور کلام پاک صاف فرماتا ہے وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ خداوند اگرچہ رحم و رحیم و رحمان ہے، رحم دل رحمت اللہ ہے، تو وہ غیور خدا بھی ہے. جب اس وبا میں 24,000 مانے جا سکتے ہیں تو آج کا عالم دیکھ لیجیے عزیزوں کیا حالت ہو رہی ہے، کل جہان کی کیا حالت ہو رہی ہے، غور کریے. مبارک ہے وہ زندگیاں عزیزوں جن کے مذہبوں پر کلام آج کر رہی ہے. میں شکر گزار ہوں تمام زندگیوں کا عزیزوں. سچ مچ میں وہ زندگیاں مبارک ہیں جو زندگیوں کے لیے دعائیں خیر چاہ رہی ہیں، زندگیوں کے لیے ہلاکت سے بچنے کا اور ہلاکت سے بچانے کا خدا سے اس کے حضوری میں دعاؤں کے ذریعہ التجا عرض منت گزاری اور التماس کر رہے ہیں. یہ زندگیاں مبارک ہیں جو اس وقت میں جو بیش قیمتی وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، ایک ایک لمحہ جو بیش قیمتی ہے، ایک ایک زندگی جو بیش قیمتی ہے، اسے بچانے کے لیے اس نے یہ آگے کلام یا کلام آج ہمیں دی ہے. کیوں نہیں ہم اسے اپنے مذہبوں پہ جلائے رکھیں. مبارک ہیں وہ جنہیں خداوند خدا تعالیٰ خدا کلام خدا روح القدس نے شرف بخشا ہے کہ وہ زندگیوں کے لیے دعائیں خیر چاہیں، زندگیوں کو دوسری ہلاکت سے بچانے کا راستہ بنائیں. عزیزوں، اس صبح میری آپ سے یہ گزارش ہے، ایک ایک زندگی سے یہ گزارش ہے، نہ صرف ہم اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، بلکہ کل جہان کے لیے اور جہان کے باشندوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہم دعائیں خیر چاہیں کہ خداوند ایک زندگی کے چاروں طرف اپنی پناہ اپنی حفاظت کا باڑا باندھے رکھے، اپنے فرشتوں کا نظم رکھے کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور وہ آتشی شمشیروں کو تلواروں کو مقرر کرے زندگیوں کے چاروں طرف کہ وہ ان کی حفاظت کرے
کیونکہ ایک زندگی خدا کی نظر میں بیش قیمت اور مکرم ہے، اور اس لیے بیش قیمت اور مکرم ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند بنایا ہے، جس نے فرمایا آؤ انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند بنائے ہیں۔ خداوند اپنے کلام پر برکت دے، جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو۔ آئیے ہم دعا میں اپنے سر و کم کر دعا مانگے۔ ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، ان خدا تیرے زندگی بخش کلام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، جس کے ذریعہ تو ہم کلام ہوا، جس کے ذریعہ تو نے ہمیں تعلیم دی، تنبیہ کی اور نصیحت کی۔ آئے باپ اس صبح میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ نصیحت کا پیغام نہ صرف اپنے امتوں کو، اپنے لوگوں کو، بلکہ کل جان کو دیا کہ اب بھی وقت ہے کہ ان باتوں سے پھر جائیں اور رجوع لے آئیں اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائیں، نہیں تو وہ وقت آتا ہے کہ پھرنا یا پھر نہ۔ صبح اپنے کلام کے بیج کو تو اور زیادہ زندگیوں کے دلوں کی زمین پر آئے کالن مطلب خدا کوشش دے کہ وہ اور زیادہ پھلے، وہ ابلیس اسے چرانے نہ پائے، بلکہ تیرا کلام 100، 60 اور 30 نہیں، 30، 60 اور 100 نہیں، بلکہ ہزاروں اور ہزار گنا پھل لانے والا بنے۔ پھر صبح میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، ناچیز خاکسار کے لب و زبان سے کوئی بے زاد لفظ اور فال نکلا ہو تو رحمت کی معافی عنایت فرما، اور جو کچھ تیرے بزرگان کی جلال اور بزرگی کے لیے اور لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے نکلا اسے تو قبول فرما۔ میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاتا ہوں کیونکہ تو میرا خدا ہے اور میں تیری دستکاری ہوں۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، تو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری تمام بدکاریوں کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو کاپ کے مانند اثر نوجوان ہوتا ہے، تجھے عمر کی درازگی بھی عنایت فرماتا ہے۔ آئے میری جان تو خدا ان کو مبارک ہے۔ آمین، سبحان آمین۔